ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی زندگی میں اپنا آئیڈیل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے اور آپ کے مرنے کے بعد آخرت دنیا سے بھی اچھی ہو، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا آئیڈیل بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، مزدور کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، بیوی اور بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے مکے والوں کی چند پیسوں پر آپ مزدوری پر آپ نے بکریاں چرائیں۔ آج 2 مئی 2025 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کل 1 مئی مزدور لیبر ڈے کے دن کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں لیبر ڈے کے حوالہ سے لوگوں نے اپنے اپنے پیغامات دیے کہ مزدور کے حقوق کیا ہیں۔ اس پر پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسلام کی نظر میں، شریعت مطہرہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے کیا احکام بیان کیے، آج کی نشست پہ اس پر گفتگو کروں گا۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں، اپنی زندگی میں اپنا آئیڈیل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو رکھیں۔ جیسا کیسا بھی دور آ جائے، زندگی میں اتھاؤ چراؤ، کمی پیشی، اونچ نیچ، یہ انسان کے ساتھ ہے۔ سدا وقت ایک جیسا ہر انسان کے ساتھ نہیں رہتا۔ کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو، تعلیمی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، یا نوکری کے اعتبار سے، یا محنت مزدوری کے اعتبار سے، ہر انسان کے ساتھ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دن بدلتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لیکن آپ ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اور میں اپنے سامعین کو اکثر کہا کرتا ہوں، اپنی زندگی کا معمول، اپنی زندگی کا ایک بہترین طریقہ بنا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے اور آپ کے مرنے کے بعد آخرت دنیا سے بھی اچھی ہو، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا آئیڈیل بنا لیں۔ اس پر بے شمار واقعات آپ نے سنے ہیں، اور میں بیان بھی کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اپنا آئیڈیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزاریں، جیسا بھی زمانہ آ جائے، امیری کا ہو یا غریبی کا، جتنا بھی سخت سے سخت وقت آئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہی ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے بچوں پر بھی بڑے بڑے سخت وقت آئے۔ شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بند ہیں۔ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا ہو رہا ہے، ایک ایک کھجور پہ 24 گھنٹے گزر رہے ہیں۔ کسی ایک خاندان کے آدمی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جب ہم یہ باتیں اپنے بچوں کو بتائیں گے، سکھائیں گے، سمجھائیں گے، سنائیں گے، تو یقیناً اگر بچہ فطرت سلیمہ پہ ہوا، ماں باپ نے رزق حلال کما کے ان کی پرورش کی ہو، تو پھر دوبارہ وہ ضد نہیں کرے گا، سمجھ جائے گا کہ میرا باپ اس وقت اس عالم میں ہے، میں اس کو تانگ نہیں کروں گا، صبر آ جائے گا۔ اور اگر باپ نے تربیت یہ کی کہ 2 جمع 2 تم نے 4 کرنے، جیسے کیسے بھی کرنے ہیں، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، اس کی تمیز نہیں کرنی، بات تمہاری ایک چیز ہونی چاہیے، تمہاری یہ کوٹھی ہو، یہ بنگلہ ہو، یہ گاڑی ہو، یہ دولت ہو، پھر میں تمہاری شادی کروں گا، پھر میں تمہیں یہ کروں گا۔ اب اس کو یہ نہیں بتانا کہ جناب حلال کرنا کہ حرام، بس جھوٹ بولو، سچ بولو، جو مرضی کرو، مجھے نہیں پتا، تمہارا یہ کام ہوگا تو میں یہ نہیں کرنا ہے، تو پھر اس گھر میں کیسے سکون آئے گا، اس معاشرے میں کیسے امن آئے گا؟ ان چیزوں سے پلنے والا بچہ کیسے معاشرے کے اندر امن دے گا؟ وہ تو محلے داروں کو بھی تنگ کرے گا، رشتہ داروں کو بھی تنگ کرے گا، زمین کے اوپر فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے، حتیٰ کہ قتل و غارت تک آپ دیکھ نہیں رہے حالات کیا بننے، محلے میں، گلی گلی میں قتل و غارت ہو رہی ہے۔
جب اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے گا، اور جب اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو پھر آپ کو صبر نہیں آئے گا بلکہ بے صبرے ہو جائیں گے۔ پھر اس بے صبری کے نتیجے میں آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، لوٹ مار کریں گے، حلال حرام مکس کریں گے بلکہ حرام ہی زیادہ کریں گے، رشوت والا رشوت لے گا، چوری والا چوری کرے گا، ڈاکے والا ڈاکہ ڈالے گا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول کے اپنی آمدنی کو بڑھائے گا، کیونکہ اس کے سامنے چیز ایک بس میں نے پیسہ اکٹھا کر۔ یہ تعلیم بھی ہم نے اس کو دی، یہ بیٹا حلال طریقے سے کرنا ہے، سارا دن دکان میں گاہک نہ آئے، صبر کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تیری ضرورت کو پوری کرے گا، کیونکہ اللہ نے جس رب نے پیدا کیا ہے وہی رزق کا ذمہ دار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ جانوروں کی کون سی فیکٹری ہیں، پرندے، یہ جنگل کے درندے، ان کے کون سے کارخانے، ان کی کون سی نوکریاں ہیں، صبح اٹھتے ہیں یہ چڑیا، یہ جتنے بھی آپ پرندے سینکڑوں کے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، پیٹ بھر کے رات کو کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، ہمارا بچہ وہی کھاتے ہیں، آپ پھینکتے ہو کھاتے ہیں، خراب بھی پھینکتے ہوئے بھی کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، اور اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھو گے تو صبر آئے گا، بڑے کو دیکھو گے تو صبر نہیں آئے گا، پھر تباہی اور بربادی کی طرف آپ کی زندگی جائے گی۔ اور المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے اولاد کی تربیت یہی کی ہے، بیٹا تم نے دکان میں سے دکان نکالنی ہے، کارخانے میں سے ایک اور کارخانہ پیدا کرنا ہے، کما کے ایسے کر کے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی مزدور کا حق نہیں کھانا، کسی غریب کا حق نہیں کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، مزدور کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، بیوی اور بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ البتہ جو حد حرام ہے، جو گھر بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا۔ خود اللہ کے جتنے نبی آئے سب نے کام کیا، اور آپ نے فرمایا سب سے پاکیزہ رزق اس کا ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بڑی بڑی گدیوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے پیر بن کر نذرانے لے کر نہانا، یہ زندگی گناہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے کہ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے مکے والوں کی چند قرات، چند پیسوں پر آپ مزدوری پر آپ نے بکریاں چرائیں۔ اب امام الانبیاء جیسی ہستی مزدوری کر رہی، ہم اور آپ کس بات کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودن عورت کا کنواں کا پانی نکال کے ایک ڈول کے بدلے میں ایک کھجور ملتی تھی، تو اس طرح کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا۔ مجھے بتاؤ شیر خدا سے بڑھ کر کون تھا؟ پیغمبر کا چچا زاد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، حضرت حسنین کے والد بھی ہیں، سیدہ فاطمہ کے شوہر بھی ہیں، کتنی شانوں والے ہیں، مزدوری کی ہاتھوں سے۔ اب جب ہم ان چیزوں کی طرف نہیں نہ آتے، ہم بیٹھے کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رات کو کروڑ پتی بن جائیں، لاکھ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، سچ جھوٹ کی تمیز نہ کریں، حلال حرام کی تمیز نہ کریں، جائز ناجائز کی تمیز نہ کریں، پھر تباہی ہے۔ وہ کتنا کھا لو گے، کیا کھا لو گے؟ وہ بیماری بن کے نکلے گا، اولاد کے نافرمانی میں نکلے گا، اور جو آخرت میں ہوگا وہ الگ ہے۔ کبھی اللہ سے شکوہ نہ کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرو۔ اللہ نے ہمیں پیدا کی ہے، اگر یہ دنیا اتنی اچھی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے نہ گزرتی۔ آپ ایک خندق کے موقع میں، جنگ کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صبح کے کام لگے ہیں، گرمی کا موسم، پھر عرب کی گرمی، پتھریلی زمین، سارا دن۔ آج کے دور کے جدید ہتھیار تو تھے نہیں، سادہ قسم کے ہتھیار تھے، جو ایک ایسے کئی کا یا گینتی کا ٹپ لگا تھا، الٹا آ کر روح کو لگتا تھا، اتنی سخت زمین تھی۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے پیٹ ساتھ لگ گیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا نہیں چاہتے تھے، آپ نے اپنا کرتا مبارک ہٹا کے کہا میرے صحابی اگر تو نے ایک باندھا ہے، میں محمد نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ پھر صبر آ گیا،
جب اپنے سے چھوٹے کو دیکھو گے تو صبر آئے گا، بڑے کو دیکھو گے بے صبرے ہو جاؤ گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی بڑی حکایات ہیں، بڑی بڑی ان کی نصیحت امیز باتیں ہمارے دینی مدارس میں ان کی کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ چل رہے تھے تو ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اور دل ہی دل میں خیال آیا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، دین کا کام کرتا ہوں، گرمی کا موسم ہے، پاؤں میں جوتا نہیں، ادھر دنیا اچھی عمدہ قسم کی سواریوں پہ سفر کر رہی۔ اس دور میں جو گھوڑے کی سواری تھی وہ سب سے عمدہ سواری سمجھی جاتی تھی، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، جانوروں پہ سفر، اور میں پیدل ہوں، میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، پھر جوتا بھی نہیں ہے۔ دل ہی دل میں بات آئی، اللہ سے بات کی، تھوڑا سا آگے گئے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک آدمی کے پاؤں نہیں، وہ زمین میں گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اس کی رانیں زمین کے ساتھ لگ رہی ہیں، اس کے جو پچھلے والا حصہ ہے زمین کے ساتھ لگ رہے۔ فوراً توبہ کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اپنے جوتے کا دل میں اعتراض کر رہا تھا، اس کے تو پاؤں نہیں، یہ گرمی میں بھی ایسے، سردی میں بھی ایسے، بارش میں بھی ایسے، خزاں میں بھی ایسے، بہار میں بھی ایسے، اللہ تیرا شکر میرے پاؤں تو ہے، میں چل تو رہا ہوں۔ فوراً صبر آ گیا۔ اس لیے نبی علماء نے لکھا ہے ہمیشہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو صبر آئے گا، بڑے کو دیکھو گے بے صبرے ہو جاؤ گے، پھر تم پورے نہیں آؤ گے، اور اگر پورا آنے کی کوشش کرو گے پھر حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت ہی پیاری ہے، آپ نے سب کی حقوق بیان کیے، حتیٰ کہ یہاں تک خلافت راشدہ کے دور میں تھا، اگر یہاں تک خلافت راشدہ کا نظام جس حصے تک زمین کے جس خطے تک تھا وہاں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم بوڑھا بھی ہو گیا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے، تو پھر اس کے ہم مذہب لوگ اس کی خدمت کریں، اگر نہیں کر سکتے تو بیت المال سے مسلمان اس کو وظیفہ دیں گے۔ اسلام نے تو ان کو بھی فدیہ دیا، خدمت کی ہے، تم تو بوڑھے ماں باپ کی نہیں کرتے۔ غیر مسلموں کے حقوق بیان کیے، اور باقاعدہ فرمایا اپنے صدقات میں سے، اپنے خیرات میں سے، جو بوڑھے لوگ آپ کی برادری کے ہیں جو کام نہیں کر سکتے، عمر کا تقاضا ہے، ان کی خدمت کرو، ان کے حقوق ہیں، ملازم کے، غلام کے، مزدور کے، کسان کے، تاجر کے، ہر ایک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق بیان کی۔ آپ نے دیکھا ابو مسعود انصاری صحابی ایک اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، آپ پیچھے سے گزرے، آپ نے صرف اتنا کہا، میں ابو مسعود جتنا تجھے اپنے اس غلام کے اوپر ہے مارنے کی قدرت ہے، اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ تیرے اللہ کو مجھ پر قدرت ہے۔ صحابی رسول نے پیچھے دیکھا تو رسول اللہ ہے، فوراً اللہ کے رسول میں ابھی اس کو آزاد کرتا ہوں، نبوت کی آنکھ تھی، فرمایا کہ تو آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آنکھ میں جائے گا۔ آپ نے مزدور کے حقوق بیان کیے، غلام کے حقوق بیان کیے، یہ نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ فرمایا جو خود کھاتے ہو غلام کو کھلاؤ، اپنے ملازم کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ملازم کی بھی وہی پہناؤ۔ اور آج معاشرے میں کیا اللہ معاشرہ چند لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے، تو یہ نیک لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اگر یہ بھی نہ ہوتے دنیا کب کی تباہ ہو جاتی۔ بڑے لوگوں نے خود مجھے ایک صاحب نے بتایا، قاری صاحب گرمیوں کی چھٹیوں میں پوری فیملی کے ساتھ اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر اعلیٰ قسم کے کھانے پکوا کر اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں ایک ایک مہینے کے لیے مری اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، اور ہم ملازموں کے لیے دال کا بہت بڑا دیگچا پکا کر فریزر میں رکھ دیا، چند پیسے دے دیے، روٹیاں منگوا لینا، کھاتے جانا اور گھر کا دھیان رکھنا۔ یہ تو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق، ملازم کے حقوق، تاجر کے حقوق سب کے بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں خود باری جھاڑو دی ہے، اپنے کپڑا کا پھٹ گیا پیبند خود لگایا ہے، اپنی جوتے کو خود سلائی کی،
ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور بیک وقت 9 آپ کے نکاح میں تھی، آپ کی لونڈیاں تھیں، آپ کے غلام تھے، آپ کے صحابہ جانثار تھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کہ اپنا کام خود سلائی کرتے؟ اپنا کپڑا پھٹ گیا اور آپ کی ایک بیوی، آپ گھر کبھی آج تک آپ نے سلائی کیا؟ کوئی بٹن لگایا؟ کوئی بتائے مجمع میں آدمی بیوی کرتی ہے، درجی دن نہیں ہے تو گھر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کپڑوں کو پیغام کیوں لگایا اپنے ہاتھوں سے؟ جبکہ 11 ازواج آپ کی تھیں، آپ کی لونڈیاں تھیں، آپ کے غلام تھے، آپ کے بے شمار صحابہ خادم تھے۔ یہ قیامت تک آنے والی اپنی امت کو تعلیم دی، ہمارے میرے امتیوں اپنے گھر والوں کے ساتھ رحم کرنا۔ یہ جو بیوی ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، یہ بھی کسی کی عزت ہے، یہ تمہارے گھر کے کام بھی کرتی ہے، تمہارے بچوں کو بھی جنم دیتی ہے، آپ کے گھر کی پرورش، آپ کے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کی خدمت بھی کرتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کام رہ جائے تو سختی نہ کرنا، اس پر رحم کرنا۔ یہ میں حقوق بیان کر کے جا رہا ہوں۔ آپ نے روٹی اپنے ہاتھوں سے پکائی ہے؟ مجھے پورے مجمع میں بتائے کس آدمی نے گھر میں روٹی پکائی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے۔ اگر کوئی کام مزاج کے خلاف بھی ہو جائے تب بھی ڈانٹ ڈپٹ پر گالی گلوچ۔ اسی لیے تو گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اور آپ میری بات لکھ لیں، میں معاشرتی گفتگو کر رہا ہوں کل 1 مئی کے حوالے کے دن کے حوالے سے۔ آپ کی بیوی آپ کے حقوق ادا کرتی ہے، آپ کے بچے جنم دیتی ہے، آپ کے گھر کے کام کرتی ہے، بچوں کو ناشتہ بنا کے دیتی ہے، اور پھر بچوں کے سکول کا یونیفارم الگ، گھر کے کپڑے الگ تیار کر کے استری کر کے پھر ٹائم پہ سکول بھیجنا، سکول سے واپس پھر لنچ ساتھ دینا، سکول کے لیے پھر گھر آ کر کھانا تیار کرنا، پھر ٹیوشن بھیجنا، پھر ٹیوشن سے گھر بھیجنا، پھر واپس آنا، پھر رات کو پھر آیا گیا، پھر مہمان نوازی، سارے کام۔ میں اللہ کے گھر پہ بیٹھا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، خانہ خدا ہے۔ اگر یہ کام آپ کسی سے کرائیں تو ایک مزدور سے زیادہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے جو آپ کی بیوی گھر بیٹھ کے مفت کر رہی ہے۔ یہ اس کے حقوق نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو جائے، یا تو گالی گلوچ ہوگی، لڑائی ہوگی، مار پٹائی ہوگی، نہیں تو طلاق تو نیزے پہ ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ نے سب کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا وہ تمہاری عزت ہے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، گالی نہ دو۔ ایک مزدور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا، سلام کیا۔ ان کا نام حضرت جابر تھا، ایک حضرت معاذ کا نام بھی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب سلام کیا، اس کے ہاتھ کھٹے تھے، ہاتھوں میں چنڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی تیرے ہاتھ کو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں مزدوری کرتا ہوں، سارا دن ہاتھ سے مزدوری کر کر کے ہاتھ میں چنڈیاں پڑ گئی، ماں سخت ہو گیا، سخت ہاتھ ہے۔ قربان نبی کی سیرت میں، قربان نبی کی شان پہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو ہر صحابی، ہر آنے والا امتی قیامت تک نبی کا کلمہ پتہ ہونا یہ خواہش کرتا تھا کہ میں نبوت کا پاسا لے لوں، نبوت کے کپڑوں کو چوم لوں، پیغمبر کی بکری کو چوم لوں۔ لیکن صحابی رسول نے جب نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، نبی کو اس کا ہاتھ سخت معلوم ہوا، کھردہ معلوم ہوا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے رسول اپنے بیوی بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں، ہاتھ میں چنڈیاں پڑ گئی، ماں سخت ہو گیا، اس لیے ہاتھ سخت ہے۔ قربان نبی کی سیرت میں نبی نے اپنے مزدور صحابی کا اپنے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر ان لبوں کے ساتھ لگایا، اور جس میں صبح شام وحی الہی کی ہمیں چاہتی تھی، اور پیغمبر نے اس کے ہاتھ کا اپنے لبوں کے ساتھ بوسہ لے کے فرمایا میرے صحابی القاسم حبیب اللہ، اور مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا اسلام کا کوئی لیڈر ایسا بڑے سے بڑے سرمایہ دار جگیردار کسی نے اپنے مزدور کا ہاتھ چوما ہو اور تم تو پاس نہیں بٹھاتے؟ اس سے پسینے کی بدبو آتی ہے، یہ میرا مزدور ہے۔ وہ پیغمبر نے پاس بٹھانا تو کیا بات، پیغمبر نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ حضرات محترم، یہ یکم مئی کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔